بدعقیدہ شخص جو ہے اس کی تو کوئی گنجائش کسی مقام پہ ہے ہی نہیں اس کی تو بدعقیدہ بندے کی تو بات کیا کرتے ہیں آپ. وہ تو اس کی نحوست کا جو اثر ہے وہ تو اپنے گرد و پیش کے ماحول کو بھی بدبودار کر دیتا ہے. وہ جہاں بیٹھتا ہے وہاں پہ رب کی رحمت اتر سکتی ہے. غضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ کا غضب اس پہ اترتا ہے، اللہ کی لعنت اس پہ اترتی ہے. تو جہاں بدعقیدہ بندہ جو صحابہ کرام کی بدعقیدگی رکھتا ہو، اہل بیت کی بدعقیدگی رکھتا ہو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدعقیدگی رکھتا ہو، جہاں وہ بیٹھے گا وہ پورا ماحول تعفن زدہ کیوں نہ ہوگا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تواکلوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم ولا تصلوا معہم ولا تصلوا علیہم. یہ تو لمبی ساری حدیث ہے جس میں سرکار نے فرمایا ایسے افراد جو ہیں نہ ان کے ساتھ نکاح کرو، نہ ان کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤ، نہ ان کی مجلسوں میں بیٹھو، نہ ان کے ساتھ مل کے نماز پڑھو، نہ ان کے اوپر نماز پڑھو. اذا ماتوا فلا تشہدوہم، فرمایا اگر وہ مر جاتے ہیں تو ان کی نماز جنازہ میں نہ جاؤ، اگر بیمار ہو جاتے ہیں ان کی بیمار پرسی کو نہ جاؤ. کس نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ اکبر، کمال، رحمت للعالمین، جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے انہوں نے درس دیا ہے. اور دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام کی جو ان کی جو نزاکت بیان کی ہے، ان کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنے کا جو حسن بیان کیا ہے، اس سے جو ذرا سا ہٹتا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم دیکھو اذا رعیتم، جب تم اس بات کو دیکھتے ہو کہ کوئی بندہ میرے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے تو سرکار کیا کہتے ہیں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے دم دبا کے بھاگ نہ جاؤ، بلکہ ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور کیا کہو لعنت اللہ علی شرکم، تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہو. کون سبق دیتا ہے؟ دیکھیے جو رحمت للعالمین ہے ان کا فرمان ہے. اور رہ گئی جو جہاں تک اہل بیت اطہار کی بات ہے تو اہل بیت اطہار کے بارے میں تو یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ ان کی محبت کبھی سرکار سے جدا ہوگی. من احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علیا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ من سب علیا فقد سبنی. جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے میرے اللہ سے محبت کی. من احبنی فقد احب اللہ. ساتھ ہی فرمایا جس نے میرے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے رکھا اس نے میرے خدا سے رکھا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا من سب علیا، جس نے علی کو برا بلا کہا اس نے علی کو نہیں براہ راست مجھ کو برا بلا کہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادے ہیں جن کے لیے سرکار اپنے سجدے لمبے کرتے ہیں، جن کے لیے سرکار اپنی نماز کی حیت کو تبدیل کرتے ہیں، جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن ان کے دہن مبارک کے اندر ڈال دیتے ہیں، جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سی تکلیف بھی برداشت کرنا پسند نہیں کرتے. کون سا مسلمان ہو سکتا ہے، کون سا سنی ہو سکتا ہے، کون سا امام محمد رضا کا پیروکار ہو سکتا ہے جو ان ہستیوں کی محبت کو سرکار کی محبت نہ سمجھتا ہو؟ اللہ اکبر، اللہ. ہمارے تو پیر و مرشد نے یہ بات کہی ہے، کہتے حب اولاد نبی حب نبی است، ہر کے راہ این حب نہ باشد اجنبی است. اللہ کیا مطلب ہے؟ حب اولاد نبی حب نبی است. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت یہ سرکار کی محبت سے جدا نہیں ہے، یہ حقیقی اعتبار سے سرکار ہی کی محبت کا نام ہے. آگے پھر فیصلہ دے دیا، فرمایا ہر کے راہ این حب نہ باشد اجنبی است. ہر وہ شخص جو یہ محبت جس کو نصیب نہیں ہوئی وہ کسی اور جماعت کا بندہ ہو سکتا ہے، سنی کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اجنبی یہاں لیسا منا کے معنوں میں آیا ہے، کسی اور جماعت کا بندہ ہوگا، سنیوں کی جماعت کا بندہ نہیں. کیا بات. حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ بات یہاں تک فرما دی، فرماتے ہیں محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت است. اہل بیت کی جو سچی محبت ہے وہ اہل بیت کا، اہل سنت کا سرمایہ ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کے کیا کہا، کہتے ہیں محبت اہل بیت علامت اہل سنت است. اب ذرا غور فرمائیے کہ اہل بیت کی محبت سچا سنی ہونے کی علامت ہے.
واہ 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 تو سبحان علامت آپ دیکھیں تو یہ ایک اعتبار سے خاصہ ہی ہوتی ہے. تو خاصے کی تعریف تو یہ کی گئی ہے خاصۃ الشیء ما یوجد فی ولا یوجد فی غیرہ. خاصہ کسی چیز کا وہ ہوتا ہے جو اس میں ہو اس کے غیر میں نہ ہو. کیا مطلب ہے؟ ہمارے مجد الفسانی تو دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اہل بیت کی سچی محبت تو علامت یہ اہل سنت کی ہے. سنی ہو اہل بیت کا محب نہ ہو نہیں سکتا. اہل بیت کی محبت سنیوں کے سوا کسی اور میں پائی نہیں جاتی. کیا کہنے، کیا سچی محبت اہل بیت کی، صحابہ کی پائی ہی سنیوں میں جاتی. یہی اہل حق ہیں، یہی اہل اسلام ہیں، یہی سچے دین والے ہیں، یہی سچے راستے والے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا